اور اس کے بعد پھر حضرت کے ساتھ تعلق شروع ہوا. تو یہ تقریباً کوئی 17 سال بنتے ہیں 2009 سے لے کر 2025 تک. ان 17 سالوں میں ان کو بہت قریب سے دیکھا. سفر اسفار ہوئے پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر کے اسفار بھی. ملک کے طول و عرض میں ہم اکٹھے گئے اور بہت سی جگہوں پر حضرت کا پہلا سفر، بہت سے شہروں کا مجھے ان کی رفاقت اور خدمت میں رہنے کا موقع ملا. بلوچستان کا ان کا پہلا سفر ہوا، کوئٹہ کا، وہ بھی اس میں ساتھ تھا ان کے. بلتستان کا ان کا پہلا سفر ہوا زندگی میں، اس میں بھی ساتھ تھا. مجھے یاد ہے کہ ادھر تک گئے بلتستان میں کہ ہمارے میزبان نے ہمیں یہ کہا کہ یہ جس گھر میں آپ لوگ بیٹھے ہیں یہ پاکستان کی سرحد کا آخری گھر ہے، یعنی یہاں پاکستان ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد آگے وہ سیاچن گلیشیئر اور لداخ اور وہ علاقے شروع ہو جاتے ہیں جو انڈیا کے ساتھ ملتے ہیں. تو یہ بھی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی سرحدات تک بھی ان کے ساتھ سفر کیا، اور ہر ذریعے کے ساتھ کیا. جہازوں کے سفر بھی کیے، گاڑیوں کے بھی کیے، اور دن بھی دیکھی، رات بھی دیکھی. ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک کمرے میں رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائی. جب بندہ کسی کو اتنی طویل مدت دیکھ لیتا ہے اور اتنے سفر اسفار میں دیکھ لیتا ہے، ہر قسم کے حالات میں دیکھ لیتا ہے، تو ظاہر اس کے بارے میں جو رائے بنتی ہے وہ بڑی پختہ ہوتی ہے. کوئی عارضی بات تو ہوتی نہیں، کوئی تھوڑی سی معلومات پر تو بات ہوتی نہیں. تو اتنا قریب سے دیکھنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ان کو بہت بڑا انسان پایا، بہت عظیم انسان پایا. اور میرے علم میں کم سے کم، ظاہر انسان اپنے علم کا مکلف ہوتا ہے، باقی اللہ کی وسیع دنیا ہے، خدا جانے کیسے بڑے بڑے اولیاء یہاں پر ہوں گے، لیکن ہر انسان نے جو دیکھا ہوتا ہے، جو مشاہدہ کیا ہوتا ہے، اس کا پتہ ہوتا ہے. میں بہت سے پہلوؤں سے، خاص طور پر جو اخلاقی کمالات کے حوالے سے جو پہلو تھے، تو میں نے ان جیسا کوئی دوسرا بندہ نہیں دیکھا، نہ علماء میں، نہ صلحاء میں، نہ پیروں میں، نہ نیک لوگوں میں، کہ کچھ چیزوں میں ان کو اللہ پاک نے بہت غیر معمولی کمالات عطا فرمائے تھے. کوئی دوسرا بندہ اس سطح کا میرے علم میں نہیں تھا، نہ میں نے دیکھا ہے آج تک. تو ہمیں تو اس کا اندازہ نہیں تھا. وہ بہت ماشاءاللہ ان کی اچھی صحت تھی، اور بالکل دیکھنے میں وہ 75 سال کے نہیں لگتے تھے، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو 20-25 سال زندگی دے گا. اور یہ میں اکثر ساتھیوں سے کہتا تھا کہ ان کی عمر 100 اور 120 سال کے درمیان ہوگی انشاءاللہ. لیکن یہ تو ہمارے اختیار، ہمارے کہنے کی چیزیں نہیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے. ایک طرح سے مختصر سی حالت میں دیکھتے ہی دیکھتے ان کا وصال ہوا. بس یہ آخری لمحات اللہ نے ان کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. آج یہ جمعہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے جمعے میں نہیں تھا یہاں پر، تو میں ان کی عیادت کے لیے پشاور گیا ہوا تھا، اور یہ پچھلے جمعہ انہوں نے میرے ہی پیچھے ہسپتال کے اندر پڑھا. ہسپتال کا ایک اوپر ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا ہسپتال ہے، تو اس کا اوپر کی منزل پر ایک چھوٹا سا ایک سویٹ کہہ لیں، وہ ان کے لیے انہوں نے خالی کیا ہوا تھا، جو ہسپتال کے مالک. تو ادھر ہی انہی کمروں کے سامنے برآمدہ تھا، اس میں ہم میرے خیال ہے 7-8 لوگ تھے. تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ جمعہ پڑھائیں. تو پھر یہ بھی کہا پشتوں کے اندر کہ مختصر پڑھائیں، چھوٹا سا خطبہ دیں، کیونکہ وہ کھڑے ہونے پر وہ نہیں تھے. میں نے بہت مختصر سا خطبہ پڑھا، دونوں خطبے چھوٹے چھوٹے پڑھے. اور اتنی علالت میں بھی، یعنی اپنی وفات سے صرف 2 دن پہلے، اور بہت سخت بیماری آخری حد پر تھی، لیکن جمعے کی نماز انہوں نے کھڑے ہو کر پڑھی. اور پیچھے 2 بندے ان کے پیچھے جنہوں نے پہلے سے جمعہ پڑھ لیا تھا، وہ یوں کر کے کھڑے ہوئے تھے، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے. ہم نے منت سماجت کی ان کی کہ آپ کرسی پر بیٹھ جائیں، آپ زمین کے اوپر بیٹھ جائیں، لیکن انہوں نے وفات تک کوئی نماز کرسی پر نہیں پڑھی. اور کوئی نماز فرض جو ہے وہ بیٹھ کر نہیں پڑھی. پھر جمعے کی سنتیں بیٹھ کے پڑھی. سنتوں میں کھڑے ہونے کی ہمت ان کی نہیں تھی، لیکن جو جمعے کے 2 فرض ہیں وہ کھڑے ہو کر پڑھے، پورے کھڑے ہو کر. اور ہر نماز کا یہ معاملہ تھا. اس سے پہلے طبیعت بہت خراب تھی جمعرات کی شام، بہت ہی زیادہ. یہ اسی جمعرات کی بات ہے پچھلی. تو ایک دفعہ نماز پڑھی، اور وہ ایسے پڑھی کہ دوران نماز کبھی ہوش آتا تھا، کبھی جاتا تھا، کبھی آتا تھا، کبھی جاتا تھا. نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ اس نماز کا مزہ نہیں آیا، میں دوبارہ پڑھتا ہوں. تو پھر دوبارہ پڑھی. تو اس کے بعد اتنے میں اس وقت کے اندر پہ وضو بھی دوبارہ فرمایا، پھر دوبارہ نماز پڑھی. تو مغرب ہو گئی، عصر کی نماز تھی. تو مغرب کی نماز پڑھی، اور پھر کہا کہ وہ جو عصر کی نماز پڑھی تھی نا، اس کا مزہ نہیں آیا، وہ میں تیسری دفعہ پڑھتا. پھر مغرب کے ساتھ دوبارہ قضا کر کے عصر کی نماز پڑھی، حالانکہ 2 دفعہ اس کو پہلے پڑھ چکے تھے. تو
زندگی ساری اسی عزیمت سے عبارت تھی ان معاملات کے اندر جتنا ہم نے. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس عالم میں بھی جب بیماری کا یہ عالم تھا جس کی تکلیف کی شدت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, اس میں ان سے تہجد نہیں چھوٹی, اوابین نہیں چھوٹی, مغرب کے بعد کے 6 نفل بھی پڑھے, ان سے چاشت اور اشراق نہیں چھوٹی, اپنے ذکر اذکار نہیں چھوٹے. انسان حیران ہوتا تھا کہ یہ قوت کہاں سے لاتے ہیں. بولنے کی سکت نہیں تھی. ان کے آخری وقت کی کچھ آڈیوز ریکارڈ ہوئی ہوئی ہیں. ایک لفظ بولنا ان کے لیے اتنا دشوار اور مشکل تھا جیسے ایک پہاڑ پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے. لیکن نماز مشکل نہیں تھی اور ذکر مشکل نہیں تھا. اور اپنے جو معمولات ساری زندگی چلے, پوری زندگی ایک معمول کو کرنے کی یہ برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری وقت کے اندر اس کی قوت عطا فرما دیتے ہیں. ہم کیسے چھوٹے چھوٹے آزار کے اوپر ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں, ہم فوراً رخصت کی طرف چلے جاتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ والوں کو دیکھنا ضروری ہے. اگر آپ لوگ, ہمارے ہاں جتنے لوگ جتنی آسانی کے ساتھ رخصت کی طرف جاتے ہیں, ان لوگوں کو دیکھا کریں کہ یہ کتنی مشقت کے ساتھ ان چیزوں کو کرتے ہیں. آپ کو ترس آئے گا. آپ سوچیں کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ایسے بندے کا کہ جس کے پیچھے پھر کھڑا ہونا ضروری ہو, کہ یہی خیال ہوتا تھا کہ ابھی گرے اور ابھی گرے, پھر بھی نماز کو بیٹھ کر پڑھنا گوارا نہیں ہے, کرسی پر بیٹھنا گوارا نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں فرائض رہ جاتے ہیں. انسان سے نماز کے فرائض رہ جاتے ہیں بیٹھنے سے. قیام فرض ہے, رہ جاتا ہے. اور سجدہ انسان سے اگرچہ اگر اجازت تو ہوتی ہے شریعت میں, اگر بالکل انسان معذور ہو, لیکن ہم لوگ ابھی معذور ہو ہی نہیں ہوتے, جلدی اپنے آپ کو معذور کر دیتے ہیں. بعض اوقات جوان لوگ بھی کر لیتے ہیں. تو پچھلے جمعے کو, یہ جمعہ گزشتہ, پشاور کے اسپتال میں ان کو پڑھایا, اور پھر اس کے بعد ہم آ گئے واپس رات کو. ہفتے کے دن ان کی طبیعت ذرا زیادہ خراب ہوئی تو ان کو یہاں اسلام آباد کے شفا اسپتال میں لے کر آئے, اور اتوار کی صبح پھر ہفتے کے دن شام کو پہنچے تو اتوار کو ذرا زیادہ بگڑ گئی اور آئی سی یو میں داخل ہو گئے, اور پیر کی دوپہر کو 12 بجے ان کا وصال ہوا. اور اب ان کی بہت ساری باتیں جو آخری وقت کے اندر انہوں نے جو بیانات کیے, ابھی آج دن کا بیشتر حصہ سنتا رہا وہ باتیں. ان کے یہ اللہ کا فضل ہے کہ چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں آج کل, تو آڈیو ریکارڈنگز ہوتی رہتی تھی ہر بات کی, کئی سالوں سے ہو رہی تھی ان کی ہر اس چیز کی. اب وہی چیز رہ گئی کہ جو یہ اللہ والے جن چیزوں کی تلقین کرتے ہیں, ان کی اپنی زندگیاں, ان حضرات کی جو سب سے قیمتی بات ہوتی ہے, سب سے قیمتی بات جو ان کے بعد ملتی نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ ان کی باتوں کی پشت پر ان کا مضبوط عمل کھڑا ہوا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ان کی باتوں میں تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے. جو کہہ رہے ہیں خود اس کے اوپر عمل کیا ہوا ہے, اور ایک آدھ دفعہ نہیں, دہائیوں سے اس پر عمل کا معمول تھا. ان کا تعلق شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ سے 1970 میں قائم ہوا تھا, 55 سال پہلے. مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے اپنے زمانے کے, جن کی کتاب آپ نے فضائل اعمال کے نام سے, ان کی کتاب سے ہمارے تبلیغی حضرات تعلیم کراتے ہیں. اور یہ تو ان کی عوام کے لیے لکھی گئی کتابیں, ان کی بہت بڑی بڑی علمی تصانیف ہیں. بخاری شریف کی اور موطا امام مالک کی انہوں نے بہت اعلیٰ درجے کی شروحات لکھی ہیں. تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ ان کے خلیفہ تھے. اور ان 55 سالوں میں آپ سوچیں 55 سال کتنی بڑی مدت ہے, کہ 1970 میں بیعت کی تھی, 1975 میں خلافت ملی تھی, تو خلافت ملنے کے بعد بھی یہ 2025 تک 50 سال پورے ہو گئے تھے. تو فرماتے تھے کہ جو مجھے 1970 میں حضرت شیخ الحدیث صاحب نے جو تسبیحات دی تھیں صبح پڑھنے کی اور شام پڑھنے کی, 55 سالوں میں ایک دفعہ بھی مجھ سے چھوٹی نہیں ہو کبھی. ان 55 سالوں کے اندر کبھی تہجد نہیں چھوٹی, کبھی اوابین, اشراق, چاشت یہ نہیں چھوٹی کبھی. یہ استقامت 1000 کرامتوں سے اونچے درجے کی چیز ہوتی ہے. کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ. کرامت آپ سمجھتے ہیں نا, یہ جو کہتے ہیں انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو یہ ہو گیا اور وہ کیا تو یہ ہو گیا, اس کو کرامت کہتے ہیں. اچھی چیز ہے, ہم اس کی قائل ہیں. کرامت اولیاء کرام کے ہاتھوں پر ہوتی ہے. کرامات الاولیاء حق, ہماری عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کرامتیں ہوتی ہیں ولیوں کی. تو جیسا نبیوں کے معجزے ہوتے ہیں, نبیوں کے ہاتھ پر جب ایسی چیز ہوتی ہے جو عام روٹین کے خلاف ہوتی ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں, اور جب ولی کے ہاتھ پر ہوتی ہے اس کو کرامت کہتے ہیں. لیکن استقامت سب سے بڑی کرامت کہ کسی چیز پر انسان کو اتنے زمانے تک اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, تو یہ سب سے بڑی کرامت ہے. ان حضرات کے میں نے عرض کیا کہ ہم نے ان کو اتنا زمانہ قریب سے دیکھا, اور ان کی شفقتیں اور ان کی محبتیں, ان کی عنایتیں,
ان کی سخاوتیں، یہ ساری چیزیں آنکھوں سے دیکھیں، تو ان کے اس رخصتی کو ہم پوری امت مسلمہ کا بہت بڑا نقصان سمجھتے ہیں۔ جب کوئی ایسا بندہ دنیا سے چلا جائے کہ ایسے لگتا ہو کہ امت میں اس کا متبادل کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، تو وہ نقصان پھر ناقابل تلافی محسوس ہوتا ہے کہ ناقابل تلافی نقصان۔ لیکن یہ ہے کہ ظاہر حضرات نے 50 سال کام کیا ہوتا، جسے اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا بہت مدت کام کا، تو ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو ان کے ذریعے سے ہدایت ملی، بہت بڑی تعداد میں ماشاءاللہ ہمارے حضرت کے 800 سے زیادہ خلفاء ہیں، اور مریدین تو لاکھوں کے اندر، ان کی تو کوئی شماری معلوم نہیں کتنا ہوگا، لیکن 800 لوگ وہ ہیں جن کو انہوں نے خلافت دی، 800 سے زیادہ لوگ، تو اتنے لوگ انہوں نے تیار کیے ہیں۔ وہ لوگ جہاں جہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، ملک کے مختلف ملکوں میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، لندن میں، پاکستان میں، انڈیا میں، اور مختلف ملکوں کے اندر پوری دنیا میں وہ بیٹھے ہیں، اور جہاں جہاں وہ بیٹھے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com